بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج ہم سبع معلقات کا سبق پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، تو اس کو آپ بغور سنیں، اس کے معنی مفہوم کو بھی سمجھیں، بلاغت کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں، اور نحو و صرف جو ہے حل لغات سب کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ ففازت دموع العین منی صبابۃ علی النحر حتی بل دمعی محملی الا رب یوم کان منہن صالح ولا سیما یوم بدارۃ جلجلی ویوم اقرت للعذاری مطیتی فیا عجبا من کورها المتحملی فذل العذاری یرتمین بلحمها وشحم كهداب الدمقس المفتلی ويوم دخلت الخدر خدر عنيزة فقالت لك الويلات إنك مرجلي تقول وقد مال الغبيط بنا معا أقرت بعيري يا امرأ القيس فانزلي۔ حل لغات بغور سنیں۔ فاضا یفیض، ضربا یضرب سے ہے، جس کا معنی آتا ہے اشکوں کا بہنا، آنسوؤں کا بہنا۔ فاض یفیض بہنا، دموع دمع کی جمع آنسو، عین کی جمع عیون آنکھیں، صبابتن یہ مصدر ہے صبا یصبو کا، جس کا معنی آتا ہے سوزش عشق، حرارت عشق، حرارت عشق اور سوزش عشق کو صبابہ کہا جاتا ہے۔ جلن عشق کو صبابہ کہا جاتا ہے۔ نحر، نحر کی جمع آتی ہے نحور، سینے کے اوپری حصے کو بولتے ہیں، لیکن یہاں پر سینے کا جو اوپری حصہ وہ جز ہے، اور جز بول کر کیا پورا سینہ مراد لیا، سینہ صدر۔ بلہ یبلو کے معنی آتے ہیں تربتر ہونا، شرابور ہونا۔ محملی، محمل کی جمع محامل، اس پٹی کو بولتے ہیں کہ جس پٹی پر تلوار کو لٹکایا جاتا ہے، یعنی پرتلا۔ ففازت دموع العین منی صبابۃ علی النحر حتی بل دمعی محملی۔ اس کا اولاً مفہوم آپ حضرات سمجھ لیں۔ مفہوم اس کا یہ ہے کہ ما قبل جو اشعار ہیں اس میں یہ کہا کہ دو محبوبائیں جو اپنے گھروں سے نکلتی ہیں تو ان کے بدنوں سے خوشبو پھوٹتی ہے، لونگ کی خوشبو لانے والی باد صبا کی طرح۔ تو یہ عنیزہ کی محبت کا ذکر کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ عنیزہ کی وہ محبوبہ عنیزہ کے کھنڈرات پر، یعنی جب گزر رہا تھا تو محبوبہ عنیزہ کا ویران گھر پر نظر پڑی، تو وہاں پر محبوبہ یاد آئی، اور محبوبہ عنیزہ کو یاد کر کے سوزش عشق کی وجہ سے میں اتنا رویا یہاں تک کہ آنسوؤں کا سیلاب میرے سینے پر گرا۔ اس طریقے سے آنسوؤں کا سیلاب میرے سینے پر گرا کہ اس سینے نے، اس آنسو اس طریقے سے آنکھوں سے بہے کہ میرے سینے پر گرے، اور ان آنسوؤں نے
میری تلوار کے پر تلے کو بھی شرابور کر دیا. یعنی آنکھوں سے اشک اس طریقے سے بہے کہ ان اشکوں نے، ان آنسوؤں نے میرے سینے کو تربتر کر دیا، اور وہ پٹی جس پر تلوار لٹکی ہوئی تھی اس پر تلے کو بھی تربتر شرابور کر دیا. اتنے آنسو میری آنکھوں سے بہے محبوبہ انیسہ کی یاد میں. یہ مفہوم ہو گیا. اب دیکھیے اس کا ترجمہ سنیں. ففازت دموع العین منی صبابۃ. ففازت تو فازت بہے، دموع العین یعنی آنکھوں کے اشک بہے، منی میرے، یعنی میری آنکھوں کے اشک بہے، صبابتاً سوزش عشق کی وجہ سے. تو میری آنکھوں سے اشک روا دوا ہوئے حرارت عشق کی وجہ سے. کہاں پر؟ علی النحری، سینے پر بہے. حتی بلّا دمعی محملی، یہاں تک کہ آنسوؤں نے میری تلوار کے پرتلے کو بھی شرابور کر دیا. حتی بلّا دمعی محملی، یہاں تک کہ حتی بلّا، یہاں تک کہ تر کر دیا، دمعی میرے آنسوؤں نے، محملی میری تلوار کے پرتلے کو بھی. اب محاسن بلاغت اس میں دیکھیں. فازت، دموع، عین، ان تینوں میں مراعۃ نظیر ہے، اور دمع اور دموع اس میں صنعت تقریر ہے. صنعت تقریر کس کو بولتے ہیں؟ صنعت تقریر کہتے ہیں کہ لفظ کو مقرر لانا، ایک لفظ کو مقرر لانا بئی خوف سے، بئی خوف کہ اس کا جو معنی ہے وہ ذہن سے نہ نکل گیا. تو صنعت تقریر کہتے ہیں کہ کلام میں لفظ کو مقرر لانا، ایک لفظ کو کلام میں مقرر لانا، اس خوف سے کہ اگر اس کلام کا معنی مفہوم ذہن و فکر سے نکل گیا ہو تو وہ ذہن میں آ جائے. یعنی ذہن میں مفہوم معنی لانے کے لیے کلام کی تقریر کرنا، کلام کو، لفظ کو مقرر لانا. یعنی کلام طویل ہو گیا ہو تو لفظ کو مقرر لانا تاکہ مفہوم ذہن و فکر میں آ جائے. الا رب یوم کان منہن صالح ولا سیما یوم بدارت جلجلی. الا یہ حرف تنبیہ ہے، ربا تکثیر کے لیے ہے، اور یومن جو ہے موصوف ہے، صالحین جو اس کی صفت ہے، اور کانا کی جو ضمیر ہے وہ یوم کی طرف لوٹے گی، اور منہن کی ضمیر حسیناؤں کی طرف، دو شیزاؤں کی طرف لوٹ رہی ہے. اور سیما، لا سیما، سیما اصل میں یہ سیون تھا تو واو کو یا سے بدل دیا، یا کا یا میں ادغام کر دیا، پھر یا کے ماقبل جو ہے سین پر کسرے لے کر کے آئے. تو یا جو یہ منصوب ہوتا ہے لا حرف جنس کی وجہ سے ہوتا ہے، اس کی خبر جو اکثر و بیشتر موجود محذوف ہوتی ہے. ولا سیما یوم بدارت الجلجلی. الا رب یوم کان منہن صالح، الا سنو، رب یوم کان منہن صالح، بہت سے خوبصورت ایام ان کے ساتھ گزرے. سنو، بہت سے خوبصورت لمحات، بہت سے خوبصورت ایام کانا تھے منہن حسناؤں کی جانب سے، تو بہت سے خوبصورت ایام ان حسناؤں کے ساتھ گزرے.
ولا سیما یوم بدارت الجلجلی، اور خاص طور پر وہ دن جو دار جلجل میں گزرا، اور خاص طور پر وہ دن جو دار جلجل میں گزرا۔ شعر کا مفہوم یہ ہے کہ یوں تو انیزہ کے ساتھ زندگی کے بہت سے خوبصورت لمحات گزارے، خوبصورت بہت سے ایام گزرے، لیکن ان خوبصورت ایام میں جو دن دار جلجل میں اس کی مرافقت و مصاحبت میں گزرا، اس دن کو میں کبھی نہیں بھولوں گا۔ یہ دار جلجل کیا ہے، میں اس کی جو ہے تشریح کرتا چلوں۔ دار جلجل جو ہے، جہاں یہ انیزہ رہتی تھی، انیزہ کی بستی کے قریب ایک حوض تھا دار جلجل، جس میں انیزہ کی بستی کی دوشیزائیں، عورتیں، بچے سب نہانے کے لیے آیا کرتے تھے۔ تو اسی بستی میں ایک دن تھا یوم غدیر، جس کو کہا جاتا تھا، سال میں یہ ایک بار آتا تھا اور اس کو بطور جشن منایا کرتے تھے۔ تو اس دن سب کے سب بستی سے چلے جایا کرتے تھے یہ دن منانے کے لیے۔ صرف اس انیزہ کی بستی میں، صرف اس بستی میں عورتیں رہ جایا کرتی تھی، بچے رہ جایا کرتے تھے، باقی بوڑھے نوجوان سب کے سب چلے جایا کرتے تھے۔ تو ایک دن وہ آیا کہ جس دن انیزہ کی بستی کے سب لوگ جو ہے وہ چلے گئے، صرف عورتیں اور بچے رہ گئے، بوڑھے نوجوان سب کے سب چلے گئے۔ تو ان عورتوں نے موقع غنیمت جانا کہ سب کے سب چلے گئے ہیں، تو انیزہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ اسی دار جلجل یعنی اس حوض میں نہانے کے لیے آئی، اور جیسے یہ نہانے کے لیے اس حوض میں اپنے کپڑے اتار کر کے سہیلیوں کے ساتھ اس میں جو ہے جیسے ہی اس نے ڈبکی لگائی، تو وہ امرؤ القیس چونکہ سب کے سب جا چکے تھے، یہ موقع کی تلاش میں تھا، تو اس کو موقع مل گیا کہ آج کا دن جو سب کے سب چلے جائیں گے، تو یہ جھاڑی میں، جہاں وہ دار جلجل جو حوض تھا اس کے حوض کے قریب ہی جھاڑی میں چھپ کر کے بیٹھ گیا۔ تو جیسے ہی انیزہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ آئی اور کنارے پر کپڑے اتار کر کے جیسے ہی اس نہر میں ڈبکی لگائی اور وہ نہانے میں بالکل بے خبر ہو گئی، تو یہ خاموشی سے چپکے جیسی آیا اور ان سب کے کپڑے جو ہے اٹھا کر کے لے گیا۔ اب دوشیزائیں انیزہ جو ہے نہاتی رہیں، جب انہوں نے ان کی نظر پڑی کہ کپڑے جو غائب ہیں، تو بڑی پریشان ہوئی، اور بڑی جو ہے پریشان ہوئی۔ اتنے میں یہ جو ہے جھاڑی سے نکل کر کے آیا اور اس نے قسم کھائی کہ جب تک تم میں سے ہر ایک کو برہنہ نہ دیکھ لوں، یہ میں تمہارے کپڑے نہیں دوں گا۔ تو دوشیزاؤں نے بڑی منت سماجت کری، اس سے بہت گزارش کری، اس کے ہاتھ پیر جوڑے، لیکن اس نے کہا کچھ بھی ہو جائے میں اپنی قسم ہرگز نہیں توڑوں گا۔ بہرحال اسی کشمکش میں، اسی شش و پنج میں جو ہے 4-5 گھنٹے گزر گئے، صبح کی آئی ہوئی یہاں تک کہ 12-1 بجے کا ٹائم جو ہے ہو گیا۔ آخر کار بالآخر مرتا کیا نہ کرتا، تو مجبوری میں ایک دوشیزہ جو ہے باہر جو ہے نکلی، اس نے جو ہے اپنی آنکھوں کی پیاس بجھائی، آنکھیں سیکی، نظر دقیق سے اس کا مطالعہ کیا اور اس کے کپڑے دے دیا۔ حالانکہ یہ سب باتیں کچھ بتلاتے ہوئے اچھا نہیں لگ رہا ہے، لیکن مجبوری ہے، یہ سب نہ بتلایا جائے تو آپ طلبہ حضرات کے شعر کا مفہوم سمجھ میں نہیں آئے گا۔ جب شعر کا مفہوم سمجھ میں نہ آئے تو شعر کو پڑھتے ہوئے اچھا نہیں لگتا ہے۔ بہرحال حسن نیت تو یہی ہے کہ کوئی استہزاء و تمسخر اس سے مقصود نہیں ہے میرا، اس سے جو بتلانے کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ شعر کا مفہوم جو ہے سمجھ میں آ جائے۔ بہرحال جب ایک دوشیزہ جب آئی کپڑے لینے کے لیے برہنہ صورت میں، تو اس نے اس کا نظر دقیق سے مطالعہ کیا، آنکھیں سیکی، اور پھر بھیڑوں کی طرح سب عورتیں جو ہیں دوشیزائیں نکلنے لگیں، اپنے کپڑے جو لینے لگیں، اور یہ ہر ایک کا مطالعہ کرتا رہا، آنکھیں سیکتا رہا، آنکھوں کی پیاس جو بجھاتا رہا۔ آخر میں جو ہے انیزہ آئی، تو انیزہ کو چہار جانب سے اس نے اس کا خوب نظر دقیق سے، غائرانہ نظر سے اس کا مطالعہ کیا، اس کے کپڑے بھی دے دیے۔ تو پھر عورتوں دوشیزاؤں نے اس پر ملامت کری
اس کو جو ہے تنقید کا نشانہ بنایا، کہا ایک کمبخت تیرا ستیہ ناس ہو، آج تو نے ہمیں تباہ برباد کر دیا، تیری اس نازیبا حرکت نے ہم کو اتنا گھر پہنچانے میں تاخیر کر، آج ہم کو اتنی تاخیر ہو گئی، بھوک بھی لگ رہی ہے اور آج تو نے ہمیں بھوکا مار دیا، تیرا ستیہ ناس ہو، تو ہلاک ہو، تباہ برباد ہو۔ اس طریقے سے اس پر تنقید کی تو اس نے کہا کہ تم گھبراؤ متی، مجھ پر بھوک کا علاج ہے۔ تو کہا کہ آپ دشیراؤ کی اگر اجازت ہو تو میں اپنی اٹھنی جو ہے ذبح کر سکتا ہوں۔ تو دشیراؤ نے کہا اس سے بڑی کیا خوشی کی کیا بات ہوگی۔ تو اس نے جلدی سے جس اٹھنی پر یہ سوار تھا، اس نے اپنی اٹھنی جو ہے ذبح کر دی اور فوراً جو ہے اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ جلدی سے اس کا گوشت جو تیار کرو۔ تو جلدی سے اس اٹھنی کا گوشت تیار کیے گیا، یعنی لوگوں نے جو کباب بنائے، روسٹیڈ تیار کیا، کباب روسٹیڈ جو ہے ان دوشیزاؤں نے کھایا، کھا کر کے سب یعنی دوشیزائیں اپنی اپنی اٹھنیوں پر سوار ہو جاتی ہیں۔ اور امرؤ القیس کا جو ہودج جو کجاوا تھا، وہ بھی ایک دوشیزہ نے اپنی اٹھنی پر جو ہے سوار کر لیا، یعنی کسی نے اس کا سامان جو ہے چھین لیا، سامان جو کسی نے لے لیا، کجاوا کسی نے لے لیا۔ تو یہ اس کو بڑا دیکھ کر جب یہ بے ہوش تو ہوش میں آیا تو بڑا اس کو تعجب ہوا۔ تو سب جو ہے اپنی اپنی اٹھنیوں پر سوار ہو گئی، آخر میں جو یہ اکیلا بچ گیا، اپنی اٹھنی ذبح کر چکا تھا چونکہ یہ، تو اس انیزہ سے کہا کہ تو مجھے اپنی اٹھنی پر سوار کر لے۔ تو انیزہ نے اپنی اٹھنی پر سوار کرنے سے اس کو منع کیا، کہا کہ تو تیری نازیبہ حرکت سے ہمیں اتنی آج تاخیر ہو گئی گھر پہنچنے میں اپنی اٹھنی پر تجھ کو سوار نہیں کروں۔ لیکن اس کی سہیلیوں نے اس کو مجبور کیا کہ اتنا سخی آدمی کہ تیری خاطر اس نے اپنی اٹھنی جو ذبح کر دی اور تو اس کو اپنی اٹھنی پر سوار نہیں کری۔ بہرحال اس کو ملامت کا، تنقید کا اس کی دوشیزاؤں نے انیزہ کو جب نشانہ بنایا تو مجبوراً انیزہ نے اس امرؤ القیس کو اپنی اٹھنی پر سوار کر لیا۔ اب یہ انیزہ کی اٹھنی پر سوار ہو کر کے جا رہا ہے اور پیچھے سوار ہو کر کے جا رہا، جانے پر اس نے کیا کیا نازیبہ حرکتیں کری، اب ان حرکتوں کا جو ہے ذکر ہے۔ پہلے مصرے میں فَيَوْمَ أَقَرْتُ لِلْعَذَارِ، اس میں جو ذکر یہ ہے کہ مستی میں جب روسٹیڈ تیار کیا جا رہا تھا اس کا اٹھنی کا، تو وہ کیف و سرور کی حالت میں نہایت خوشی میں اس اٹھنی کے گوشت کو ایک دوسرے پر پھینک رہی تھی، مستیاں کر رہی تھی۔ یہ اس اٹھنی کے گوشت ایک دوسرے پر پھینک کر کے جو مستیاں کر رہی تھی کیف و سرور کی حالت میں، اسی مستی کا اس شعر میں ذکر ہے۔ تو سنیں، الا رب یوم کان منہن صالح، سنو ان کے ساتھ بہت سے خوبصورت ایام گزرے، ولا سیما خاص طور پر وہ دن بدارت جلجلی جو دار جلجل میں گزرا، وہ قابل ذکر دن ہے۔ کہتا وَيَوْمَ أَقَرْتُ لِلْعَذَارِ مَطِيَّتِي فَيَا عَجَبًا مِنْ كُورِهَا الْمُتَحَمَّلِ۔ اس میں اقرا یا اقرو کے معنی آتے ہیں ذبح کرنا، عذاری عذرا کی جمع دوشیزائیں، مطیتن کی معنی سواری جس کی جمع آتی ہے مطوایا۔ عجبا اصل میں تھا عجبی، تو یا جو ہے یہ الف جو یا کے بدلے میں ہے، عجبی تھا تو الف کو اصل میں یا سے بدلا عجبا ہو گیا۔ کور کی جمع آتی ہے اکوار، جس کا معنی آتا ہے، کور کا معنی آتا ہے کجابہ، اس کی جمع اکوار، اور متحمل اٹھانا، لادنا۔ اور اس میں ایجاد حذف ہے اس لیے کہ یوم سے پہلے انسا محذوف ہے، یعنی لا انسا۔ تو مطیت، کور، متحمل، ان تینوں میں مراعۃ النظیر ہے، مطیت کے درمیان، کور اور متحمل کے درمیان۔ تو اس شعر کا مفہوم یہ ہے کہ اس اٹھنی کے گوشت کو دوشیزائیں ایک دوسرے پر پھینک کر کے مستیاں کر رہی تھی کیف سرور کی حالت میں، اسی شعر کا ذکر ہے۔ وَيَوْمَ أَقَرْتُ لِلْعَذَارِ مَطِيَّتِي فَيَا عَجَبًا مِنْ كُورِهَا الْمُتَحَمَّلِ، متحمل کور کی صفت ہے۔
لا انسا یوم، یعنی میں کبھی نہیں بھولوں گا اپنے اس دن کو. لا انسا، میں کبھی نہیں بھولوں گا اپنے اس دن کو جو دن اقرت العذاری، میں نے دوشیزاؤں کے لیے ذبح کر دیا. مطیتی ویوم اقرت العذاری مطیتی، اور میں کبھی نہ بھولوں گا اپنے اس دن کو جس دن اقرتو، میں نے ذبح کیا، العذاری دوشیزاؤں کے لیے ذبح کیا، مطیتی اپنی سواری کو. یعنی جس دن، وہ دن جس دن میں نے اپنی سواری کو دوشیزاؤں کی خاطر ذبح کر دیا، اس دن کو میں کبھی نہیں بھولوں گا. تو ترجمہ دیکھیں، وَيَوْمَ قَرْتُ الْعَذَارِ مَطِيَّتِي، اور میں کبھی نہ بھولوں گا اپنے اس دن کو جس دن اقرتو، میں نے ذبح کر دی، مطیتی اپنی سواری، للعذاری دوشیزاؤں کی خاطر. فیا عجبا من کوری المتحمل، اس میں جاز حسب اصل عبارتی یا قوم اشہدوا علی عجبی، یعنی اے میری قوم تو گواہ ہو جا میرے اس تعجب پر جو مجھے تعجب ہے اس اٹھنی پر لدے ہوئے قجابے پر. فیا عجبا من کوری المتحملی، کیونکہ اس کا جو قجابہ تھا وہ ایک دوشیزہ نے اپنی اٹھنی پر لاد لیا تھا، تو اپنے قجابے کو دوسری دوشیزہ کی اٹھنی پر لدے ہوئے دیکھ کر کے اس کو بڑا تعجب ہوا، حیرانگی سے دیکھنے لگا. جب ہوش میں آیا تو یہ حیرانگی سے دیکھا تو اسی شعر کا ذکر کرا، فیا عجبا من کوری المتحملی، تعجب بالے تعجب اس اٹھنی پر لدے ہوئے کجابے پر. یعنی اس کا کجابہ جو لاد لیا تھا ایک دوسری دوشیزہ نے، اس پر تعجب کر رہا ہے. فیا عجبا، مجھے تعجب بالائے تعجب ہے، من کوری المتعملی، ضمیر اس کے اٹھنی دوشیزہ، یعنی دوشیزہ کے من کوریہا اس اٹھنی کے لدے ہوئے کجابے پر جو دوسری دوشیزہ کی اٹھنی تھی. فَذَلَّ الْعَذَارِ يَرْتَمِينَ بِلَحْمِهَا وَشَحْمٍ كَعُدَّابِ الدِّمَقْصِ الْمُفَتَّلِ. اب دیکھیں یہاں پر اس شعر کا مفہوم یہ ہے، اس میں جو اٹھنی ذبح کری تھی اور اس کے گوشت کو ایک دوسرے پر پھینک کر کے جو دوشیزائیں مستی کر رہی تھی، تو اسی شعر کا ذکر ہے، اسی مفہوم کا اس میں ذکر ہے، اسی صورت کا، اسی لمحے کا اس شعر میں ذکر ہے. ادارہ ادرہ کی جمع اور ارتما باب افتعال سے جس کا معنی آتا ہے پھینکنا. لحم کی جمع لحوم گوشت، شحم کی جمع شحوم چربی، خداب حطبۃ کی جمع جھالر. دمقص کے معنی آتے ہیں فتلا یفتلو کے معنی آتے ہیں بٹنا، اور دمقص کے معنی آتے ہیں ریشم. تو خداب، ریشم، دمقص و فتل، ان تینوں کے درمیان مراعات النظیر ہے، اور اس میں تشبیہ مرسل مجمل بھی ہے. تشبیہ مرسل مجمل کیسے ہے؟ تشبیہ مرسل مجمل ایسے ہے کہ وہ دوشیزائیں جو ایک دوسرے پر گوشت کو جو پھینک رہی تھی، اس گوشت کے پھینکنے کو تشبیہ دی ہے ریشم کی بٹی ہوئی جھالر سے. گویا وہ گوشت جو ایک دوسرے پر پھینک رہی تھی وہ گوشت ایسے ہی تھا جیسے کہ ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ بٹی ہوئی ریشم کی یہ جھالر ہو. تو گوشت کے ٹکڑوں کو پھینکنے کے اعتبار سے تشبیہ دیے بٹی ہوئی ریشم کی جھالر سے. تشبیہ مرسل مجمل. فَذَلَّ الْعَذَارِ يَرْتَمِينَ بِلَحْمِهَا وَشَحْمٍ كَعُدَّابِ الدِّمَقْصِ الْمُفَتَّلِ. تو ذلہ جو ہے یہ فعل ناقص ہے، فعل تام نہیں. فعل تام جو اس کو بولتے ہیں وہ فعل کہلایا جاتا ہے جو اپنے فاعل کے لیے مصدری صفت کو ثابت کرے. جیسے ہم نے کہا نصرہ زید، زید نے مارا، تو نصرہ نے جو اپنے زید کے لیے ناصر ہونے کی صفت کو ثابت کیا، یعنی زید مارنے والا، زید مدد کرنے والا ہے. تو فعل تام وہ ہوتا ہے جو
اپنے فاعل کے لیے مصدری صفت کو ثابت کرتا ہے، اور فعل ناقص اس کو کہتے ہیں جو اپنے فاعل کے لیے مصدری صفت کو ثابت نہیں کرتا بلکہ اپنی خبر سے صفت کو ثابت کرتا ہے۔ جیسے کہ ہم نے کہ کانا زید عالما، تو کانا کی جو کانا زید عالما، تو زید ہو گیا، تو کیا ہو گیا؟ عالم ہو گیا۔ تو کانا نے زید کے لیے اپنی مصدری صفت کون کو ثابت نہیں کیا، بلکہ کانا نے زید کے لیے جو صفت کو ثابت کیا وہ عالم سے ثابت کیا ہے، یعنی خبر سے کانا نے جو اپنے فاعل کے لیے، اپنے اسم کے لیے جو صفت کو ثابت کیا وہ خبر سے ثابت کیا۔ وہ خبر کیا ہے؟ وہ عالم ہے، خبر سے۔ اور فعل تام جو ہوتا ہے وہ اپنے مصدر سے ہی جو ہے صفت کو ثابت کرتا ہے فاعل کے لیے۔ فَذَلَّ الْعَذَارِ يَرْتَمِينَ بِلَحْمِهَا، تو دوشیزائیں اس اٹھنی کے گوشت کو ایک دوسرے پر، یعنی اس اٹھنی کے گوشت کو وشامن اور چربی کو ایک دوسرے پر پھینک رہی ہیں۔ کس کی طرح؟ كَحُدَّابِ الدِّمَقْسِ الْمُفَتَّلِ، بٹی ہوئی ریشم کی جھالر کی طرح اس اٹھنی کے گوشت اور ریشم کو ایک دوسرے پر پھینک رہی ہیں کیف سرور کی حالت میں۔ وَيَوْمَ دَخَلْتُ الْخِدْرَ خِدْرَ عُنَيْزَةٍ فَقَالَتْ لَكَ الْوَيْلَاتُ إِنَّكَ مُرْجِلِي۔ تو یہاں پر جو اس شعر کا مفہوم یہ ہے، چونکہ اس کی اٹھنی ذبح ہو گئی تھی، اب دشمن اپنی اٹھنی پر سوار ہو گئی، اب اس کو کوئی سوار کرنے والا نہیں تھا، تو اس نے انیزے سے کہا کہ تو مجھے اپنی اٹھنی پر سوار کر لے، لیکن انیزہ اپنی اٹھنی پر سوار کرنے کے لیے اس کو تیار نہ تھی۔ لیکن تو شجاعوں نے جب اس کو مجبور کیا کہ تیرے لیے اس نے اپنی اٹھنی کو ذبح کر دیا، تو کیوں اس کو ملامت جب کری، تو بہرحال انیزہ نے بطور مجبوراً اس کو اپنی اٹھنی پر سوار کر لیا۔ اب سوار ہو کر اس نے کیا حرکتیں کی، ان حرکتوں کا ذکر ہے۔ وَيَوْمَ دَخَلْتُ الْخِدْرَ خِدْرَ عُنَيْزَةٍ فَقَالَتْ لَكَ الْوَيْلَاتُ إِنَّكَ مُرْجِلِي۔ خدر کے معنی آتے ہیں وہی ہودج، قجاوہ، اور خدرہ انیز یہ بدل کل ہے خدر سے۔ انیز اتنا، حالانکہ یہ غیر منصرف ہے، یہ نام یہ علم ہونے کی وجہ سے اور تا کی وجہ سے یہ غیر منصرف ہے، لیکن یہ جو ہے وزن شعری کے لیے جو ہے غیر منصرف کو منصرف کرنا جائز ہے۔ ویلات، ویلتن کی جمع ہے، ہلاکت، تباہی، بربادی۔ اور ارجلا یرجلو ارجالن اور مرجل، اس کا معنی آتا ہے پیادہ، پا چلانا، پیدل چلانا، باب فعال سے۔ اور اس کا عطف ہے ما قبل جملہ، یہاں پہ لا انسا مقدر ہے، یعنی اجاز حذف ہے۔ وَيَوْمَ دَخَلْتُ الْخِدْرَ خِدْرَ عُنَيْزَةٍ، اور میں اس دن کو بھی نہیں بھولوں گا جس دن میں انیزہ کے کجاوے میں داخل ہوا۔ فقالت، تو انیزہ نے مجھ سے کہا، یہ مقول آ رہا، کیا کہا؟ لَكَ الْوَيْلَاتُ إِنَّكَ مُرْجِلِي۔ ویلات جو ہے یہ مبتدا مؤخر ہے اور لکا خبر مقدم ہے۔ لَكَ الْوَيْلَاتُ إِنَّكَ مُرْجِلِي، یعنی تیرے لیے ہلاکت، تباہی، بربادی ہے، اے امرؤ القیس، اے امرؤ القیس، لَكَ الْوَيْلَاتُ، تیرے لیے ہلاکت، تباہی، بربادی ہے، یعنی اے امرؤ القیس تو ہلاک ہو جا۔ لَكَ الْوَيْلَاتُ لفظی ترجمہ تو یہ کہ تیرے لیے ہلاکت ہے، لیکن محاورے کا ترجمہ یہ، اے امرؤ القیس تیرا ستیہ ناس ہو، اے امرؤ القیس لَكَ الْوَيْلَاتُ تو ہلاک ہو جا، اے امرؤ القیس تو ہلاک ہو، اِنَّكَ مُرْجِلِي، بے شک تو مجھے پیادہ، پا چلانے والا ہے، یعنی میرے ساتھ کجاوے میں سوار ہو کر کے ایسی نازیبا حرکت کر رہا ہے کہ میری اٹھنی جو ہے زخمی ہو رہی ہے۔ اگر تیری یہی نازیبا ایسی حرکتیں رہیں میرے ساتھ سوار ہو کر کے،
تو پھر مجھے بھی پیدل چلنا پڑے گا اور تجھے بھی پیدل چلنا پڑے گا، خود بھی پیدل چلے گا اور مجھے بھی پیدل چلائے گا۔ اسی کا انک مرجلی لک الویلات، اے امرؤ القیس تیرے لیے ہلاکت ہے، اے امرؤ القیس تو ہلاک ہو، انک مرجلی بے شک تو مجھے پیادہ پا چلانے والا ہے، تقول وقد مال الغبیت بنا معا اکرت بعیری یا امرأ القیس فانزلی، تقول قال یقول کہنا، اور با جو اس میں حالیہ، غبیت کی جمع غبات جس کے معنی آتے ہیں وہ کجاوہ، کجاوے کی قسم ہے، اور بنا جو باجو یہ تعدیت کے لیے ہے، مال کے لیے، مالا ملو کے معنی آتے ہیں جھکنا، جھکانا، اور اقرا یقلو ذبح کرنا، یہ اکرتا، فنزلی اترنا، فنزلی اتر جا، تقول وہ انیزہ کہتی ہے درا حالانکہ کجاوا ہم کو ایک ساتھ جھکا رہا ہے، یا تقول وقد مال الغبیت بنا معا، انیزہ کہتی ہے درا حالانکہ کجاوے نے ہم کو ایک ساتھ جھکا رکھا ہے، کیا کہتی ہے، یہ واو بیچ میں حالیہ ہے اور تقولو کا مقول آ رہا ہے، کیا کہتی ہے کہ اقرت بعیری اے امرأ القیس فانزلی، اے امرأ القیس تو نے میری اٹھنی کو زخمی کر دیا ہے، فانزلی تو اتر جا، فقلت لها، تو جب انیزہ نے جب اس سے کہا کہ تو نے میری اٹھنی کو زخمی کر دیا ہے ان نازیبا حرکتوں سے، اے امرؤ القیس تو اتر جا، تو اس کے جواب میں امرؤ القیس کہتا فقلت لها سیری وارخی زمامه ولا تبعدینی من جناک المعلل، سارا یسیرو سے سر، سر سیرا، سیرو سیری چلنا، ارخائی ارخی خان ڈھیل دینا، زمام کی جمع عزمت لگام، ابعد یبدو باب افعال سے دور کرنا، اور جنا کی جمع اجنیت، پکا ہوا پھل کے معنی ہے، لیکن یہاں پر مراد بوسو کنار، الللی الللو دل بہلانا، لطف اندوز کرنا، تو یہ کیونکہ یہ نازیبا حرکت کر رہا تھا، اسی نازیبا حرکت سے جو وہ روکتی ہے تو اسی کا یہ ذکر کر رہا ہے، جو نازیبا حرکت کر رہا تھا یہ اسی کا ذکر کر رہا ہے۔ فقلت لها، تو میں نے اس انیزہ سے کہا سیری تو چلتی رہ، سیری تو چل، وارخی زمامہ، اور اپنی اٹھنی کی لگام کو ڈھیل دے، یعنی جیسے کہ تو چل رہی ہے ویسے ہی چلتی رہے، سیری تو چلتی رہ، وارخی زمامہ، اور اپنی اٹھنی کی لگام کو ڈھیل دے، ولا تبعدینی، اور تو مجھ کو دور نہ کر، ولا تبعدینی، اور مجھ کو دور نہ کر، کس سے، من جناک المعلل، اپنے لطف اندوز بوس و کنار سے، لطف اندوز بوس و کنار سے تو مجھ کو دور نہ کر۔ تو آج جو ہیں یہ 1 2 3 4 5 6 7 شعر جو ہو گئے، اب کل جو ہے فمثلی کی یہاں سے جو ہے پڑھایا جائے گا، تو اس میں جو ہے مفہوم بتلانا پڑتا ہے تاکہ شعروں کو پڑھنے میں آپ کو اچھا لگے، مفہوم جو ہے سمجھ میں آتا رہے، حالانکہ کچھ باتیں اس میں نہیں ہیں بتلانے کی، تو بتلا دی جاتی ہیں سمجھنے کے لیے، اور ویسے ہی یہ علم ادب خشک فن ہے، تو اس لیے بتلا دی جاتی ہے تاکہ اس سے آپ کو دلچسپی ہو اور بار بار آپ اس کو پڑھیں، مفردات بھی اس کے یاد کریں، محاسن و بلاغت بھی یاد کریں، صرف و نحو پر بھی آپ حضرات نظر رکھیں، اور ان اشعار کو اپنے سینے میں بھی مستحضر رکھیں بار بار یاد کر کے۔ چلیے ٹھیک ہے، اب اگلے جو اشعار ہیں فمثلی کا حبلہ کل کو جو یہاں سے پڑھایا جائے گا، تو آپ حضرات جو اس کو زیادہ سے زیادہ یاد کرتے رہیں، ٹھیک ہے۔